بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے عبادت و نماز۔ اس کا چھٹا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ تقوی، تقوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ اپنے آپ کو بچانے سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے اپنے نفس پر تسلط۔ ان تقوی اللہ حمت اولیاء اللہ محارمہ والزمت قلوبہم مخفاتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی الہی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو محرمات الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی دوسری خاصیت یہ کہ یہ انسان کے دل میں خدا کا خوف بٹھاتا ہے۔ قرآن مجید روزے کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تمہارے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ قرآن روزے کا مقصد بھی بیان کرتا ہے لعلکم تتقون، اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی کی روح اور تقوی کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ تقوی کے ملکہ سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے نفس پر تسلط۔ نفس پر تسلط وہی چیز ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے العبودیت جوہرۃ کنہا الربوبیت۔ پس اگر ہم نے ماہ رمضان گزار لیے ہیں احیا کی راتوں یعنی شبہائے قدر کو گزار لیا ہے، مسلسل روزوں کو گزار لیا ہے اور ماہ رمضان کے بعد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم اب اپنی شہوات پر اس سے زیادہ مسلط ہیں جیسے ہم ماہ رمضان سے پہلے ان پر مسلط تھے، اپنے غصے پر پہلے سے زیادہ مسلط ہیں، اپنی آنکھوں پر ہمیں زیادہ قابو ہو گیا ہے، اپنی زبان پر پہلے سے زیادہ کنٹرول ہے، اپنے اعضاء و جوارح پر زیادہ مسلط ہیں۔ مختصر یہ کہ اپنے نفس پر زیادہ مسلط ہیں اور ہم نفس امارہ کا راستہ روکتے ہیں، تو یہ ہمارے روزے کی قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر ہم ماہ رمضان گزر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے اور ماہ رمضان سے ہمارا حاصل، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ روزے سے بعض لوگوں کو صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے، صرف یہ ہو کہ ہم نے 1 مہینے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ اکثر کیونکہ ہم لوگ سحر و افطار کرتے ہیں اس لیے بھوک اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ البتہ ہم کم از کم بے حال تو ہو ہی جاتے ہیں 1 مہینے تک، بے حالی کا شکار رہے، اور اس بے حالی کے نتیجے میں کام کے لیے ہماری توانائی کم ہو گئی، اور کیونکہ کام کاج کے لیے ہماری قوت و توانائی کم ہو گئی تو آ کے روزے پر الزام لگاتے ہیں کہ اس روزے کی وجہ سے ہماری کارکردگی کم ہوئی۔ جو طالب علم ہے وہ کہتا ہے کہ پورے ماہ رمضان میں میری پڑھنے کی قوت کم ہو گئی، جو کوئی اور کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری فلاں کام کی طاقت کم ہو گئی۔ بس روزہ ایک بری چیز ہے، یہ ہمارے روزے کے قبول نہ ہونے کی علامت ہے، جبکہ اگر انسان ماہ رمضان میں واقعی معنی میں روزہ رکھنے والا ہو، اگر واقعاً اپنے آپ کو بھوکا رکھے، اگر جیسا کہ کہا گیا ہے 3 وقت کے کھانے کو 2 وقت کا کر لے، یعنی پہلے وہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا کھاتا تھا، اب دوپہر کا کھانا نہیں کھائے، اس کی افطار ایک ناشتے کی مانند مختصر ہو، اس کے بعد سحر کے وقت معدے پر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالے بلکہ ایک معمول کی غذا کھائے، تو اسے احساس ہوگا کہ کاموں کے سلسلے میں اس کی جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور کار خیر کے لیے اس کی روحانی قوت بھی بڑھی ہے۔ یہ کم از کم عبادت ہے۔ ہم نے گفتگو کی ابتدا میں ایک آیت پڑھی تھی،
آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم یہی ہے۔ قرآن مجید نہج البلاغہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام جو بھی باتیں مختلف الفاظ اور مختلف زبانوں میں کہیں، جب آپ ان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں اور ایک ہی حقیقت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم آیات قرآنی میں سے 2 آیات میں اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی 2 مقامات پر یہ آیت آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان، نماز اور صبر جس کی تفسیر روزہ کی گئی ہے سے مدد لو۔ یہ انتہائی عجیب تعبیر ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ نماز سے مدد مانگو، روزے سے مدد مانگو، یعنی تم نہیں جانتے کہ یہ نماز قوت کا کیسا سرچشمہ ہے، یہ روزہ طاقت کا کیسا منبع ہے۔ اگر تمہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو قوت و طاقت کے ایک سرچشمے کی جانب تمہاری رہنمائی کی گئی ہے، اور اگر روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے تو طاقت کے ایک سرچشمے کی طرف تمہاری رہنمائی کی گئی ہے۔ تم اپنے نفس اور روح پر مسلط ہونے کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ العبودیۃ جوہرۃ کنہا الربوبیۃ۔ اب کیا اس ربوبیت اور تسلط کا خاتمہ یہیں پر ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے درجات اور مراتب ہیں۔ آپ عبادت کے راستے پر جس درجے بھی آگے بڑھیں گے، ربوبیت حاصل کریں گے اور اصطلاحاً ولایت حاصل کریں گے، یعنی تسلط حاصل کریں گے۔ اس درجے سے جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا، ایک درجے بالاتر جا پہنچیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے کہ آپ اپنے نفس کے خیالات کے مالک بن جائیں گے۔